ایشیا کپ 2023 کے میزبان کے حوالے سے اور اس کے شیڈیول کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوا ہے، اس کے حوالے سے بھارت کے معروف اینکر وکرانت گپتا نے بڑی پیشگوئی کی ہے، بڑا دعویٰ کیا ہے۔ ان کا کیا کہنا ہے یہ آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے حوالے سے دیگر جو بھارتی چینلز ہیں، بھارتی میڈیا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے، کیونکہ گزشتہ روز بہت ہی زیادہ اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں ایشیا کپ 2023 کے حوالے سے۔ بی سی سی آئی کی اندرونی میٹنگ ہوئی، اس کے علاوہ سری لنکا اور افغانستان کے کرکٹ بورڈ کے سربراہان نے بھی بی سی سی آئی کے سیکرٹری جے شاہ کے ساتھ ملاقات کی۔ البتہ بنگلہ دیش کے صدر جو ہیں نظم الحسن، وہ ذاتی وجوہات کی بنا پر آئی پی ایل کا فائنل دیکھنے کے لیے نہیں پہنچ سکے تھے، وہ تو اس میں اجلاس میں شرکت نہیں کر سکے۔ لیکن بھارتی میڈیا کے مطابق، خاص طور پر وکرانت گپتا کے دعوے کے مطابق، بی سی سی آئی نے واضح طور پر ہائبرڈ ماڈل کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ جہاں بھی ہوگا ایشیا کپ ایک ہی وینیو پر، یعنی کہ ایک ہی ملک میں ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ میچز کہاں کرائے جائیں، کچھ میچز کسی اور ملک میں کرائے جائیں۔ یہ وکرانت گپتا کا دعویٰ ہے، گو کہ بی سی سی آئی نے اس حوالے سے آفیشیلی طور پر کوئی اعلان نہیں کیا، لیکن جو ان کے ذرائع ہیں وہ یہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ بنگلہ دیش نے بھی کہہ دیا ہے اور سری لنکا اور افغانستان نے بھی اس ہاں میں ہاں ملائی ہے بھارتی بورڈ کے کہ ہائبرڈ ماڈل کے تحت ایشیا کپ کا انعقاد نہیں ہونا چاہیے، ایک ہی ملک کے اندر ایونٹ کا انعقاد ہونا چاہیے۔ تو اس کا پھر واضح مطلب یہی ہے کہ ایشیا کپ 2023 اب پاکستان میں نہیں ہونے لگا۔ اب بی سی سی آئی جو ہے اس حوالے سے پہلے ہی پلاننگ کر رہا تھا کہ پی سی بی کو کسی طرح پیچھے رکھا جائے، اور یہ بات واضح تھی کہ جس طرح یو ٹرن لے رہے تھے نجم سیٹھی، کبھی کہتے تھے کہ اگر بھارتی ٹیم نہ آئی تو ہم بھی نہیں جائیں گے، ایشیا کپ کے لیے لازمی آنا پڑے گا۔ پھر آپشن دے دیا چلیں یو اے میں کچھ میچز کرا لیں، پھر آپشن دیا انگلینڈ میں کرا لیں، پھر کیا عمان میں کرا لیں، پھر بعد میں سری لنکا میں میچز کرانے پر تیار ہو گئے۔ تو یہ اپنی جو کمزوری ہے وہ پہلے ہی واضح کر دی تھی، تو یہ چیز ہونی تھی۔ لیکن اب ذرا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اب جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایشین کرکٹ کونسل کے جو نائب صدر ہیں پنکج کھمجی، ان کی جانب سے ان کو پلان دیا گیا ہے، ان کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ ایشیا کپ 2023 کے وینیوز کے حوالے سے بات چیت کریں تمام ممبران سے کہ حتمی طور پر فیصلہ کیا جا سکے، اور اس کے حوالے سے ایشین کرکٹ کونسل کا جو اجلاس ہے بہت ہی جلد بلایا جا رہا ہے، اور اس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی مدعو کیا جائے گا، کیونکہ آئی پی ایل کھیلنے کے لیے پی سی بی کے کسی حکام کو نہیں بلایا گیا تھا۔ اس سے پہلے جب رمیز راجہ چیئرمین پی سی بی تھے، انہیں بلایا ضرور گیا تھا، لیکن رمیز راجہ وہاں پر نہیں گئے تھے، البتہ نجم سیٹھی کو بلایا ہی نہیں گیا۔ لیکن اب جو صورتحال بن رہی ہے خاص طور پر ایشیا کپ 2023 کے حوالے سے، اس میں اب پی سی بی کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس کا لائحہ عمل کیا ہے، کیونکہ اب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ہائبرڈ ماڈل یا پھر پاکستان میں ایشیا کپ یہ کسی بھی طرح ایشین کرکٹ کونسل منظور نہیں کرے گی، کیونکہ بی سی سی آئی کا ان کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے۔ اب اس صورتحال میں پی سی بی کیا فیصلہ کرتا ہے، کیا جارحانہ حکمت عملی اختیار کرتا ہے یا ایک بار پھر ان کے قدموں میں گرتا ہے اور ان کی ہر بات مان لیتا ہے، سر خم تسلیم کر لیتا ہے، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پی سی بی کے اوپر۔ کیونکہ ماضی میں دیکھا کہ جب نیوزی لینڈ کی ٹیم یہاں پر میچ کھیلنے سے پہلے سیکورٹی کا بہانہ بنا کر واپس چلی گئی تھی، تو رمیز راجہ نے انتہائی زیادہ سخت موقف اختیار کیا تھا اور ان کو ہر جگہ کہا تھا کہ آپ پروف دیں کہ آپ کو کیا سیکورٹی تھریٹ تھے، جس کے بعد نیوزی لینڈ بھی مجبور ہو گیا، انگلینڈ بھی اور آسٹریلیا بھی، سبھی پاکستان آنے پر راضی ہو گئے تھے۔ لیکن موجودہ صورتحال اس سے قدرے آسان ہے، کیونکہ نیوزی لینڈ اور یہ جو تمام ممالک ہیں گزشتہ 20-22 سال سے پاکستان نہیں آئے تھے، انہیں لانا واقعی بہت بڑا ٹاسک تھا۔ لیکن دوسری جانب اگر دیکھا جائے ایشیا کپ کے حوالے سے زیادہ معاملات سخت نہیں تھے، لیکن انہیں پیچیدہ بنا دیا گیا ہے۔ اب ایک طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ بی سی سی آئی اپنے موقف میں یا اپنی ان کی جو سوچ ہے اس میں وہ کامیاب ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور ایشیا کپ ایک طرح سے پاکستان سے ختم ہو چکا ہے۔ پاکستان کو اس کی میزبانی ملنے کا جو امکان ہے اب وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پی سی بی سری لنکا یا کسی اور وینیو پر یہ اگر ایونٹ ہوتا ہے اس میں شرکت کی حامی بھرتا ہے یا نہیں بھرتا، اس کے حوالے سے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ پی سی بی کا کیا موقف سامنے آتا ہے۔